جناب واپس آ گئے ہم. نور رحمانی صاحب, کیا پیسے کی وجہ سے پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سکون جو ہے وہ دنیا میں تلاش کرتے ہیں اور سکون اندر کے انسان میں ہوتا ہے. جب تک اندر کا انسان پیسفل نہ ہو, باہر وہ کبھی بھی سکون میں نہیں ہو سکتا. آپ V8 میں ہوں اور آپ کے ساتھ ڈرائیور چلا رہا ہو گاڑی, مگر آپ کڈنی پیشنٹ ہوں تو آپ کبھی بھی سکون میں نہیں ہو سکتے. آپ 2000 گز کے گھر میں ہوں اور بہت ہی لاکھوں کا بیڈ ہو اور آپ ہارٹ پیشنٹ ہوں تو آپ سکون میں نہیں ہو سکتے. آپ ایروپلین پہ جا رہے ہیں, ایئر کرافٹ پر, مگر آپ سرجری کروانے جا رہے ہیں, آپ کبھی سکون میں نہیں ہو سکتے. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اچھے برانڈس پہنتا ہے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے رکھے, لیکن اس کے باوجود حوث بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. میں اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث میں ذہن میں, شمال ترمذی کے اندر حدیث ہے. سر بھی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی زوجہ, پیاری زوجہ اماں عائشہ کے سامنے روٹیوں کا ایک برتن بھرا ہوا رکھا گیا اور 2 سالن رکھے گئے. آپ رو پڑی تو صحابیات نے پوچھا, اماں عائشہ آپ اس میں رونے کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا, میں نے کبھی بھی حضور محمد رسول اللہ کو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم آل محمد کے گھر میں 2 مہینے کے فاقے ہوتے تھے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں ہمارے اسلاف؟ اصل میں نعمتیں, ایک بڑا عجیب جملہ ہے جو اکنامکس میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ وانٹس آر انلمیٹڈ, مینس آر لمیٹڈ. اور قرآن نے کہا کہ مینس تم جگہ جگہ دیکھو نعمتیں بھری پڑی ہیں. کیا ہم کروڑوں میں بھول گئے کہ جب آکسیجن کا ایک مارکس یا آکسیجن کا جو ہمیں جو سلنڈر ہوتا تھا, ہم اس کے لیے مر رہے ہوتے تھے, تو 60 سال سے رب نے ہمیں آکسیجن دی. میرے پاس ایک شخص آیا ہے ساحر بھائی, میں اپنے دواخانے میں موجود ہوں, انتہائی خوبصورت بچی, 4 سال کی ہوگی, کنچی آنکھیں, اس کی براؤن بال, کوری چٹھی. میں نے اس سے بولا کہ جیسے آئی, میں نے کہا بیٹے کیسی ہو آپ؟ صرف اتنا جملہ کہا تھا نا, جو اس کا پیچھے جو باب آیا وہ ایک بہت بڑا تاجر کراچی کا, وہ رو پڑا. کہنے لگے پتہ ہے کیا مفتی صاحب, میری ایک خواہش ہے کہ بیٹی مجھے کبھی بابا کہہ دے. یہ بول نہیں سکتی, نہ یہ بول سکتی ہے نہ یہ سن سکتی ہے. نعمت رب کی چاروں طرف ہیں. آپ میرے اچھے دوست ہیں, یہ نعمت ہے. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, مجھے اچھی باتیں بتا رہے ہیں, یہ نعمت ہے. میں جب نعمتوں کا ادراک کرنا شروع کروں گا تو باس ہر دن میرے لیے یوم عید ہوگا. ایک اور بات نا, ابھی آپ نے بات کی تو آپ سے ایک چیز بتاتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے بیٹی میری بول دے. شیئر کر رہا ہوں آپ سے ایک بات. ایک کہانی پڑھی تھی میں نے, اور سوچئے گا کہ میں کہہ رہا ہوں. ایک بچہ تھا تو اس کی والدہ اس سے ہمیشہ کہتی تھی تم ایک لکیر سیدھی بنا دو, تو وہ کبھی نہیں بنا پاتا تھا. آڑی ترچھی الٹی سیدھی لکیریں, اور اس کی والدہ بہت ناراض ہوتی تھی اس سے. اس کی ماں بہت ناراض ہوتی تھی کہ تم یہ کیا کرتے رہتے ہو, یوں ادھر کاٹ دیا ادھر کاٹ دیا, تم ایک سیدھی لکیر نہیں کھینچ سکتے. ایک روز اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسپتال میں داخل ہو گیا. آکسیجن لگی ہوئی تھی اسے اور کوما میں تھا, اور اس کی ماں اس کے ہارٹ مانیٹر کو دیکھ رہی تھی جو ٹیڑھی لکیر بنا رہا تھا, اور اس کی ماں یہ دعا کر رہی تھی اللہ اکبر کبیرہ, کہ آج یہ لکیر سیدھی نہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. رب سے شکایت کرنے نکلو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے. اس کی رمز کو سمجھنے نکلو گے تو بھی کھو جاؤ گے. جس وقت یہ جان لیا کہ جو اس نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے اور اسے مان لو گے, اس دن تم شکر کرنے لگو گے. وہ بچہ ٹھیک ہو گیا تھا, بائے دے اس کہانی میں بھی.
لیکن صرف اتنا جان لیجئے کہ ہم وہ نعمتیں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے جو ہمارے پاس، ہم صرف وہ نعمتیں کاؤنٹ کرتے ہیں جو رب نے ہمیں نہیں دی. ہمارا گلاس ہمیشہ آدھا خالی کیوں ہے، یہی کمپلین ہوتی ہے. ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ وہ آدھا بھرا ہوا. آج ایک شعر بچپن میں پڑھا تھا، آپ کو لوٹ کے مرکز کی جانب آنا ہوتا ہمیشہ. کہا تھا کہ ایک چاند کی تلاش میں گھومے نگر نگر، ایک چاند کی تلاش میں گھومے نگر نگر، لوٹے تو آسمان نے ستارے بجھا دیے. آپ واپس آ جائیے، واپس آ جائیے، جہاں بھی کھو گئے واپس آ جائیے. ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، اور ایک بار دیر ہو گئی تو اگر کچھ نہیں ہوتا. علامہ جی جی دیکھیں، ہم پریشان اس لیے بھی ہوتے ہیں، ہم ماضی کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، ماضی واپس نہیں آئے گا. ہم مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، اس کو وہ ابھی ہے نہیں. جو حال اللہ نے دیا ہے بالکل درست، اس میں جیئیں تو ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات اور، صاحب بھائی، اگر میں خوش کب ہوں گا؟ جب میں اللہ کی نعمتوں کا ادراک کروں. یہ دیکھنا نعمت ہے، یہ بولنا نعمت ہے. بہرے مجھ جیسے کان رکھتے ہیں مگر سن نہیں سکتے، گونگے مجھ جیسی زبان رکھتے ہیں مگر بول نہیں سکتے. وہ 6 فٹ کا ایک نوجوان ہوتا خوبصورت، جو جس کا بوڑھا باپ ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہا ہوتا، وہ 6 فٹ کا نوجوان اس لیے کیونکہ اللہ نے اس کو شعور نہیں دیا. تو اگر ان تمام نعمتوں کو ہم سمجھیں گے، اور سب سے کامیاب ترین آدمی وہ ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تم پہ نعمتیں بڑھاتا چلا ہے. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوتی کہ آپ یہاں سے، لیکن سر میں آپ کو بتاؤں، سچ بات یہ کہ جب تک آپ پہ گزرتی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ ہاسپٹل جائیں. آپ ہاسپٹل جائیں گے، آپ بیماروں کو دیکھیں گے، آپ کڈنی پیشنٹ کو دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں جائیں گے. یار نور بھائی کچھ نہیں ہوگا، آپ چلے جائیے، بالکل چلے جائیے، کچھ بھی نہیں ہونا. ہم روز جاتا ہے وہ ہیبیچول ہوتا ہے. ہم روز جنازے نہیں دیکھتے، ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم روز نہیں دیکھتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. وہ روشنی ہے، یہ وہ روشنی ہے جو آپ کو بس مل جاتی. اس کا آخری جملہ یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے. آخری جملہ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے. جن کے دل روشن ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے دل کی روشنی سے آپ کا دل روشن ہو. لفظ ہے اللہ والوں کی صحبت میں. اللہ والے کون ہیں یہ نہیں کہا انہوں نے. جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم عجل لولیک الفرج. سب سے پہلے تو لائق تحسین ہے آپ اور آپ کی ساری ٹیم کے، جنہوں نے اس خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا. اور واقعی یہ عناوین، یہ موضوع ایسے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے. اور جہاں تک بات ہو رہی، ایک بہت بڑے فریم میں بات ہو رہی کہ انسان کیوں پریشان ہے، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی خاص اس کی بات نہیں ہو رہی. تو دیکھیے انسان کیوں پریشان ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے نان ایشوز کو ایشو بنایا ہو. ایک چیز ایشو ہے ہی نہیں، اسے اس نے ایشو بنا لیا. اور اس میں دیکھیں پریشانی سب کی اپنے حساب سے، جو جتنا سوچتا ہے اس کی اتنی پریشانی، جتنا جس کا معیار ہے اس کی پریشانی بھی اتنی ہے. شاید وہ پریشانی جیسے میں بہت بڑی پریشانی سمجھتا ہوں، کسی اور کے لیے کچھ بھی نہ ہوگی کہ کس بات میں الجھاؤ، تو پریشانی بھی نہیں ہے. اسی طرح انسان جب فکر میں چلا جاتا ہے، اس کا تعلق ذہن سے ہے. اور اس کے علاوہ جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان فطرت سے کافی پیچھے ہٹ گیا. جب وہ فطرت کی طرف آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا ہے، چاہے کوئی بھی اس کا مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو، جب وہ فطرت کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں ہے، دنیا پریشانیوں کی آماج گاہ ہے، دنیا میں رہے گا تو پریشان ہوگا. سوال یہ نہیں کہ پریشان کیوں ہے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ مطمئن کیوں نہیں ہے، اسے مطمئن ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کہ مثال کے طور پر ایک شخص اس چیز سے پریشان ہے کہ میرا کیا ہوگا، یا جیسے آپ نے شروع میں بہت خوبصورت ایک جملہ کہا کہ انسان گھوم پھر کے پھر اللہ کی طرف آ جاتا ہے. جب وہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اپنے آپ سے اور دوستوں سے، جب اسے کوئی جواب نہیں ملتا پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور پھر واپس آپ نے فرمایا کہ وہاں چلا جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب انسان سب سے مایوس ہو کر اللہ کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ کرے گا، یہ پہلے کہنا چاہیے. اب جو ہو اللہ دیکھ لے گا، باقی اس کے بعد پھر جب قدم اٹھائے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا. یہ تو ہو گئی مذہب کی بات کی ہیں جب ہم اسلام کے اس کے فریم میں بات کرتے ہیں. لیکن ہم تھوڑا باہر جائیں گے، ہم چیزوں کو جب سمجھنا شروع کریں گے، یعنی میں اسلام سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. آپ نے فرمایا جو مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے.
اس کا جواب گھوم پھر کے پھر وہی ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہمیں مطمئن رہنا کیسے ہے. جس چیز کو اس کو اس طریقے سے دیکھیے جیسا قبلہ نے فرمایا کہ انسان شکر نہیں کرتا. اب شکر کیسے کرے گا؟ پہلے سمجھے تو صحیح میرے پاس ہے کیا اور کیا نہیں ہے. اسی کو میں ایک چھوٹے سے مختصر سے واقعے کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے تقاضا کیا کہ موسیٰ آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں, اللہ سے کہیے کہ مجھے بہت دے دیا واپس لے لے, مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. اب وہ جو دو باتیں تھیں, ایک یہ کہ مجھے بہت دے دیا مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. اسی نشست میں تھوڑا سا آگے چلے اور ایک شخص ملا اور کہنے لگا کہ آپ کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے, اللہ سے کہیے کہ مجھے تو کچھ دے دے, کچھ بھی نہیں دیا. اب موسیٰ علیہ السلام جب گفتگو ہوئی, کلیم اللہ تھے, عرض کی پروردگار ایک شخص ملا جو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دے دیا, اس سے کہو کہ مجھ سے واپس لے لے. اور کچھ آگے بڑھا تو ایک اور شخص ملا جس نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے کہو کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا, مجھے کچھ دے دے. ندائے قدرت آئی, موسیٰ جس نے کہا تھا کہ اللہ سے کہو مجھ سے واپس لے لے, اس سے کہو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے, میں دینا چھوڑ دوں گا. اور جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا, اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کرے, میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا. اب جب یہ واپس پلٹ کر آئے, اس شخص نے جس نے کہا تھا کہ مجھ سے واپس لے لے, پوچھا موسیٰ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دو, میں تمہیں دینا چھوڑ دوں گا. کہنے لگا موسیٰ مر تو سکتا ہوں لیکن یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, جس نے اتنا نوازا اس کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دوں, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. کہا پھر نعمتوں کو سنبھالنا سیکھو. پھر آگے آئے, وہی شخص ملا جس نے کہا تھا کہ اللہ سے کہیے کہ مجھے کچھ دے دے. پوچھنے لگا کہ کیا جواب آیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو, میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اب اس پہ بدن پہ صرف ایک لنگوٹ ہے اور کچھ بھی نہیں, قمیض تک نہیں پہنی, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. واقعی وہ زبوں حالی کا شکار تھا. اشارہ کر کے کہنے لگا موسیٰ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں, دیا کیا ہے مجھے؟ بس یہ کہنا تھا کہ ہوا کا جھونکا چلا اور جو پہنا ہوا تھا وہ بھی ہوا کے ساتھ اتر گیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو تھا اس پہ شکر کرتے تو شاید کچھ زیادہ مل جاتا. یعنی وہی بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. ہم اسی بات کی طرف آتے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ اگر گلاس آدھا ہے تو آدھا کیوں ہے, جو بھرا ہوا ہے اس کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے کہ جو دیا ہے وہ کتنا ہے. شاید وہ آنکھیں جو میرے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہ ہوں, شاید وہ سانسیں جو میں لے رہا ہوں لوگ اس کے محتاج ہوں, دعائیں کر رہے ہوں کہ پروردگار, وہی آپ کی لائن والی بات کی پروردگار یہ لائن سیدھی نہ ہو. تو لوگ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں. صرف بات گھوم کر وہی آتی ہے کہ ہم ذہنی پریشانی کا شکار ہیں. پریشانی جو ہمارے ذہن میں ہے ہم نے خود اپنے لیے پریشانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور پھر جب آپ آ جائیں گے واپس اسلام کے دائرے میں تو پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کے متوجہ ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. تو جب اللہ کی طرف آئیں گے اور اسے اپنا مالک سمجھیں گے تو مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے جب واپس آتے ہیں تو آپ کو کسی سے ملوانا ہے مجھے, لیکن بریک کے بعد. اینڈ ول کنٹینیو ود دیٹ. ڈاکٹر صاحب یہاں تو باتیں ہو گئیں, یہ بتائیے رشتوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں؟ رشتوں میں؟ ہاں جی رشتوں ہی میں تو پریشانیاں ہوتی ہیں. بتائیے نا, تھوڑا سا انلائٹن کریں تاکہ. ظاہر بھائی آپ نے صرف رشتے کی بات کی ہے, اور اب رشتہ کون سا ہے اس کا تعین مختصراً اگر سماجی رشتوں کی بات کر رہے ہیں, ماں باپ بہن بھائی سے لے کر سارے, اور اگر آپ روحانی رشتوں کی بات کر رہے ہیں وہ الگ, اور پھر فرد کا اور رب کا جو رشتہ ہے, میں سماجی اس وقت سماجی اس کے بعد سماجی حصے پر اگر آپ آ جائیں تو یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ مسائل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہے, اور اس نے اتنی بری طرح سے تباہ کیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سب کی بات نہیں کر رہا, استثناء ہے, گریڈ 17 کا کوئی افسر بن گیا, یا ایک معمولی سی کوئی آپ کے پاس عہدہ آ گیا, یا فطرت انسانی کے خلاف آپ کو وہ کچھ مل گیا جس کی آپ توقع نہیں کر رہے تھے, اور آپ نے انفیئر مینز کے ذریعے بہت کچھ حاصل کر لیا سماج میں, اور لوگ آپ کو معزز سمجھنے لگے جبکہ آپ معزز ہیں نہیں, لیکن لوگ سمجھنے لگے, غلط فہمی ہو گئی. اور اس پر یہ کہ جب رمضان آئے تو آپ مجمع بھی لگا لیں اور تھوڑا تھوڑا تقسیم بھی کرتے جائیں, اور ایک یعنی 15 لوگوں کو تقسیم کریں جو چیز, وہ آپ 1 سال تک دکھاتے رہیں کہ آپ اتنے بڑے سخی ہیں کہ حاتم طائی بھی آپ سے شرماتا ہے. تو ان سارے حالات کے اندر آپ کا کیا رشتہ رہا سماج کا کہ آپ عید کے دن, رمضان کے دن یا تکلیف کے دن اپنے کسی غریب رشتہ دار سے گلے ملنے کے روادار نہیں, جانے کے روادار نہیں, اور اس پر یہ
کہ صاحب یہ جو شخص ہے نا، ہاں میں جانتا تو ہوں، میں فلاں نواحی علاقے میں، ہاں وہاں میں ملا تھا، کبھی یہ نہیں بتلائیں گے کہ میں اس نواحی علاقے سے نکل کر اس جگہ تک پہنچا ہوں۔ دیانتداری، پیسوں کا معاملہ، اور سب سے بڑی بات یہ خود نمائی نے جو ایک بیوروکریٹک سوشل کلاس بنا دی ہے آپ کی، اس نے آپ کو تباہ کر دیا ہے، اور اس تباہی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس تباہی کا ذمہ دار انسان خود ہے۔ کیوں کہ مین از اے سیلفش اینیمل۔ اور یہ جو جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ترقی کا سفر ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہوں گا پورے معاشرے سے اور اپنے بہن بھائی سے مخاطب ہو کر، یہ ترقی معکوس ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی وہ ہوتی ہے جس میں اخلاق کی ترقی ہو، زبان و بیان کی ترقی ہو، احساس ہو، اور سب سے بڑی بات ندامت ہو کہ میں نے فلاں رشتے کے ساتھ ناانصافی کی۔ اور یہ جب ندامت سے نکل جاتا ہے آدمی، تب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آپ صرف راتوں کو جاگ کر مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں، اب یہ ایمان کی حرارت کب ہوتی ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول آپ کی نظر کروں گا بہن بھائیوں کے، کہ جب ریاکاری، حسد، کینہ، تکبر اور احساس برتری ختم ہو۔ اور تکبر کے لیے جو شیخ سعدی کا شعر ہے وہ آپ کی نظر کروں گا، کیونکہ آپ بازوق ہیں اور سارے احباب بازوق ہیں ماشاءاللہ، کہ تکبر عزازیل راخوار کر، تکبر عزازیل راخوار کر، بس زندہ نے لعنت گرفتار کر۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جس نے آج کے ہمارے سماجی رشتوں کو، اخلاقی رشتوں کو اس طرح سے پامال کیا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی غریب بچے کو اگر یہ مشورہ دے دیں کہ بیٹا کس طریقے سے تم ترقی کر سکتے ہو، وہ ہم مشورہ دینے کے بجائے ہم کنارہ کشی کرتے ہیں، مدد۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سارا معاشرہ ایسا ہے، اس میں اچھے لوگ بھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، اب ذمہ داری نہیں ڈال رہا میں، لیکن اپنی علم کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا سوشل میڈیا، ہماری ٹیکنالوجی ہماری پریشانیوں کی ذمہ دار کسی حد تک ہے؟ دیکھیں، میں تو اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ انسان اگر خود اچھا ہو جائے تو آپ یقین جانیے پورا معاشرہ اسے اچھا محسوس ہوگا۔ پہلے اپنے آپ کو گروم کیجیے، اپنی شخصیت کو ایسا نکھار دیجیے۔ اور دیکھیں جب موضوع چل رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، خالد بھائی آ جائیے، آپ بات کنٹینیو کیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز جس کو قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں بار بار ڈسکس کیا گیا اور جس کو ایمفسائز کیا گیا وہ ہے صبر اور شکر، کہ آپ صبر اور شکر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھیں، اس کو نہ چھوڑیں۔ لہٰذا اتنی بڑی تعلیم ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اب آپ کا سوال سوشل میڈیا، تو میں سمجھتا ہوں نہیں سوشل میڈیا نہیں، ٹیکنالوجی اوور آل، سوشل میڈیا بھی اس میں آتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی جو انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہے، بلکہ قرآن و احادیث نے تو انڈورس کیا ہے، اللہ نے بار بار فرمایا ہے، بالکل صحیح، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان علم حاصل کرے، تبھی تو ہمارا پہلا میسج یہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس لیے کہ علم حاصل کرے گا تو رب کو جانے گا، آفاق عالم، کریشن آف ورلڈ کو دیکھے گا تبھی تو پتہ چلے گا خلاق کون ہے، کریشن آف ہیومن بینگز کو دیکھے تبھی تو پتہ چلے گا کہ اس 5، 5.5، 6 فٹ کے انسان کے اندر اللہ نے کیسی مشینری لگا دی ہے۔ جب وہ اس مشینری کو دیکھے گا پھر یہ کہے گا کہ جب انسان اتنا عظیم ہے تو اس کو بنانے والا خالق کتنا عظیم ہوگا۔ تو اسلام نے تو نالج سے، علم سے ڈسکس کیا ہے کہ اس کو حاصل کرو۔ لہٰذا ٹیکنالوجی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اوٹومن امپائر کے فال ڈاؤن سے پہلے، آپ یہ دیکھیں کہ مسلم سائنٹسٹ آپ کو بالکل قطار میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا کیا انوویشن ہو رہی تھی اور کیا کیا چیزوں کو ایجاد کیا جا رہا تھا، تحقیق تھی، جستجو تھی۔ یہ آج کل جو ہم مختلف چیزوں میں لگے نا، بیکار کی چیزوں میں، کہ صاحب میرا مکان، میری دکان، میرا مال، میرا اقتدار، میری پھوپھا، میری انا، میری عزت، میری شہرت، اس چیز میں ہم لگ گئے ہیں۔ سب کچھ میں، اس میں سے نکل کر جب آپ ہم کے ایک دائرے میں جائیں گے، براڈ اسپیکٹرم میں، تو پھر آپ اس فقط اپنی ذات میں گم نہیں ہوں گے، آپ کائنات کے اندر گم ہوں گے، اس کے اسرار اور رموز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا یہ جو سوشل میڈیا، یہ موبائل اور یہ سب کچھ، یہ گیجٹس، یہ فقط اس کی ایک شاخ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس موبائل نے آ کر ہمیں پوری دنیا سے قریب کر دیا،
अपने आप से दूर कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और वैसे भी एआई का दौर है जी, और एआई के बाद अब जो कुछ आने वाला है, ये जो आप मोबाइल फोन्स देख रहे हैं, ये अब कुछ दिनों में ऑब्सोलीट होने वाले हैं। देयर विल बी नो मोर मोबाइल फोन्स। माँ का जो मादर रहम है, रहम मादर जो है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा कुछ सालों के बाद। बच्चे, अगर आप मेरे प्रोग्राम सुनते हैं, रेडियो पे ख़ास तौर पे मैंने ये बात कही है और टीवी पे कही, तो अगर आप उनको सुने या देखें तो आपको पता चलेगा 15-18 साल पहले मैंने ये कहा था कि लैब्स के अंदर बच्चे क्रिएट होंगे। आज आर्टिफिशियल वूम जो है वो बना दिया गया है। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद, और मैं 20 साल बहुत आगे जा रहा हूं, जब बच्चा उस वूम में होगा तो एक चिप को इंसर्ट कर दिया जाएगा एक खास वक्त पे, क्योंकि ये पता लगाया जा रहा है कि जब उसकी उम्र 30 साल होगी या 40 साल होगी या 6 महीने होगी या 8 महीने होगी, तो उसको बीमारियां कौन सी लाहक हो जाएंगी, उसका बीमारियों का ओरिजिन क्या होगा। ये कहां से पता चलाया जा रहा है? ये चला जा रहा है पता कि जब आप डीएनए को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, और डीएनए को कितना डिस्कवर किया हमने, 98.2% ऑफ डीएनए जो है वो डिस्कवर्ड है ही नहीं अभी तक नहीं है। ये जो हम डॉक्टर्स जिनको जानते हैं उर्फ़े आम में तबीब मालिज जो होते हैं, ये अब 15-20 साल 30 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाएंगे। एआई आपका इलाज करेगा, एआई आपका इलाज करेगा। हम जिस शक्ल में आपको नजर आ रहे हैं, इस शक्ल में जाहिरी और बातनी तब्दीलियां आ जाएंगी एआई की वजह से। हो सकता है आप आधे ह्यूमन हो, आधे इंसान हो। अब समझ आ रहा है? मेरे नबी ने जो बात कह दी है वो सच है। जाके पढ़िए क़यामत की निशानियां, जाके पढ़िए दज्जाल कौन है, जाके पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। चीजें रोजे रोशन की तरह आया हैं, हर चीज आपको नजर आ रही है, फिर भी हम बेखबर हैं। अलाम साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सबने बात कर ली, परेशानियाँ, टेक्नोलॉजी की बात कर ली, रिश्तों की बात कर ली। पैसा परेशानियों में इजाफे का बाइस है, परेशानियों को ख़त्म करने का बाइस है? देखिए, पैसा बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। हमने जैसा आपने अपने सवाल में फरमाया है कि परेशानी है या नहीं है, पैसा बिल्कुल परेशानी लाता है। जिसके पास है वो उसको संभालने में परेशान है। यहाँ तक कि मेरे कायनात मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इल्म और माल में यही फ़र्क है कि इल्म आपकी हिफाजत करता है और माल की आप हिफाजत करते हैं। इसी उसमें अगले उसमें नहजुल बलागा में ही फरमाते हैं कि इंसान कैसा है कि जब उसका जवान मर जाए तो उसे नींद आ जाती है, लेकिन जब उसका माल चला जाए तो उसे नींद नहीं आती। तो पैसा परेशानी का बायस तो है, यानी आइमा की उसके नज़र से। और बाकी अगर प्रैक्टिकल देखें तो पैसा परेशानी तो लाता है। वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत सुकून शायद आ जाए या पैसे से कुछ मसाइल हल हो जाएं, लेकिन जब हम सारी उम्मीदें ही पैसे से लगा लेंगे तो परेशानी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप सब कुछ अपना जो है आका मौला पैसे को बना देंगे तो फिर वो पैसा जो है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। जो चीज़ हमेशा रहने वाली ना हो उससे क्या उम्मीदें लगाई जाएँ। और यही तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तदलाल फरमाया था कि जब चाँद को देखा सोचने लगे कि मेरा खुदा है, जब डूब गया तो कहने लगे ये कैसा खुदा हो सकता है। इसी तरह जो चीज़ हमेशा ना हो, अबदी ना हो, उससे क्या उम्मीदें लगानी, क्या तवक्को लगानी। तो जाहिर सी बात है पैसा भी ऐसा ही है, माल भी ऐसा ही है, जो हमेशा नहीं रहेगा, जो चीज़ नहीं रहेगी वो आपका साथ हमेशा नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है परेशानियाँ आएंगी। अच्छा, आप चारों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और 30-30 सेकेंड आपके पास होंगे। परेशानियों का हल क्या है? आई नो बड़ा मुश्किल है, हल क्या है? हल सिर्फ ये है कि रब पर कामिल तवक्कुल और वो सारे बुनियादी उसूल जो सब्र वाले इख्तियार करते हैं, और कामयाब लोगों को जो कुरान करीम ने कहा है कि फ़क़त फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, ये बड़ी कामयाबी के लोग हैं। तो जो ज़ाहिर की कामयाबी है और ज़ाहिर का दिखावा है उससे मुंह मोड़े, रब के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, और क़ल्ब को और नफ्स को और अंदर का जो छुपा हुआ वो उनसुर जिसको कहते हैं, जिसने आपको ग़ुलाम कर लिया है, उसको आप अपना ग़ुलाम बनाइए, तो यकीनन आप में सब्र भी होगा, सुकून भी होगा, और नफ्स जब काबू में होगा तो जब इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया का मामला बनेगा तो आपकी रूह मुतमइन्ना बन जाएगी। सर देखिए सर भाई, दो चीज़ें, तवस्सुल और तवक्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं जो वसाइल के पीछे, तवस्सुल के पीछे दौड़ रहे हैं, तवक्कुल को भुला दिया, परेशान नज़र आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तवक्कुल पर तकिया करके बैठ गए, तवस्सुल को इख्तियार नहीं किया। इस्लाम ने बैलेंस, साथ साथ रखना। इस्लाम ने कहा दोनों को बैलेंस, तवस्सुल इख्तियार करो लेकिन तवस्सुल पर भरोसा नहीं करना, भरोसा तवक्कुल पर करना है, ठीक है, लेकिन तवस्सुल इख्तियार करो। लिहाजा अगर कोई कहता है पैसा माल बिल्कुल
یہ حاصل کرنا چاہیے. ہمارے نبی نے دعا فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا. تو معاملے کہ دنیا بھی ہماری ہے آخرت بھی ہماری ہے. یہ نہیں ہو سکتا آخرت کے پیچھے دنیا کو بھول جائیں اور دنیا کی خاطر آخرت کو فراموش کر دیں. تو اسلام جو ہے نا اعتدال ہے. امت وسطیٰ ہمیں کہا درمیان کی ہوتا, درمیانی راستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہا ہو ہا یہ جو پریشانی اور اس سے بھی دور ہو جائیں گے. انشاءاللہ قناعت اور صبر کی دولت اللہ عطا فرمائے گا. Very quickly, خیر sir. الناس من ینفع الناس. تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے نفع دے. مال فرعون کے پاس بھی تھا, آج فرعون گالی بن گیا. مال یزید کے پاس بھی تھا, وہ بھی گالی بن گیا. مال عثمان غنی کا تھا, آج بھی مدینے میں دسترخوان عثمان غنی کا لگتا ہے. تو آپ اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دیتے رہیں گے قیامت تک, لوگ اور آپ کا نام باعث عزت بن کر رہے گا. وفد عثمان, آج بھی عثمان 1400 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے, مگر آج بھی اپنے نام اور اپنے اعمال سے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. سر جناب, پروگرام کی ابتدا میں آپ نے کہا کہ انسان لوٹ کر اصل کی طرف آتا ہے, اور گفتگو میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ انسان فطرت سے ہٹ گیا. جب اصل اور فطرت کی طرف واپس آئے گا, اور پھر یہ جو مصنوعی دیواریں ہم نے اپنے چاروں طرف بنائی ہوئی ہیں نا, یہ دیواریں جب ہم توڑ کے ایک انسان کی طرح زندگی گزاریں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا بات. جب آپ مائنڈ سائنسز کی کتابوں کو پڑھیں تو اس میں ایک چیز لکھی ہے, لا آف اٹریکشن. آپ جس چیز کو جتنی شدت سے چاہتے ہیں پوری یونیورس آپ کو اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے. اٹ از کالڈ لا آف اٹریکشن. میڈیکل سائنس میں اگر چلے جائیں تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلاسیبو افیکٹ. پلاسیبو افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوا تو لے لیں لیکن دوا کے اندر کچھ نہ ہو, لیکن آپ کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ یہ دوا آپ کو ٹھیک کر دے گی تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ سوچئے گا, اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں, جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ میں آپ کو ایک جملے میں بتاؤں گا, یہ وہ ایک جملہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. نہ کہیں سے کوئی استعارہ ہے, نہ کسی کی مثال ہے, انتہائی سادہ سا ایک جملہ ہے. ہم پریشان اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ہم پریشان رہتے ہیں. اختیار آپ کا ہے. یہی جملہ تھا, اتنا ہی جملہ تھا. اختیار آپ کا ہے. یہ ساری باتیں جو ہوئی گھوم پھر کے توکل پہ آ گئیں. جب توکل ہی نہیں ہے تو پھر پریشانی ہمیشہ رہے گی. کیا بات ہے بھائی. یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر بیلنس کی بات ہے تو بیلنس کی بات میں بھی کیا کہا گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا آپ حجت ضرور کریں, کام ضرور کریں, کام کرنے کے بعد توکل اللہ پہ کریں. بغیر توکل کے کچھ بھی نہیں ہونے والا. ہم پریشان اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ہم پریشان رہتے ہیں. وہ جس نے ہمیں بار بار بتایا کہ میں تمہاری اشارت سے زیادہ قریب ہوں, اس کو بھولے ہوئے ہیں. جنازوں کو بھاگ کے کندھا دیتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کبھی ہمارا بھی جنازہ جا سکتا ہے. بھول جاتے ہیں. اور کامیابی کیا ہے؟ یہ کامیابی ہے کہ میں یہ شو کر رہا ہوں. یہ کامیابی ہے کہ میں یہاں سے نکل کے گاڑی میں بیٹھوں گا. یہ کامیابی ہے کہ میرے پاس ایک اچھا گھر ہے. یہ کامیابی ہے کہ میں ان لوگوں سے ملتا ہوں. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تھی. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. کامیابی تو وہ ہے. ہم کس کامیابی کے پیچھے ہیں؟ کون سی کامیابی؟ یہ 4 لفظ جو میں بول رہا ہوں کیا میرے دیے ہوئے ہیں؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کلمہ پاک کی جس پہ ایمان میں لاتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری ذات ہے ہی نہیں. اگر میرا رب مجھے شعور نہ دے, وہ مجھے یہ صلاحیت نہ دے تو کیا میں بول سکتا ہوں؟ میں جب یہاں آتا ہوں تو بغیر کسی تیاری کے آتا ہوں. میرا معاملہ اللہ پہ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا میں کیا کہتا ہوں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے اتروں گا, مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا کہا. اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ یہ ہو گئے, آپ وہ ہو گئے. میں کیا ہو گیا؟ میں کچھ نہیں ہو گیا. مجھ سے پہلے مجھ سے کروڑوں تبنگر آئے چلے گئے, کچھ نہیں بچا ان کا, میرا بھی کچھ نہیں بچے گا. میں صرف ایک عام سا انسان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے. میں جب اس کی جانب لوٹوں گا تو خوف سے کانپوں گا کہ مجھ سے غلطیاں کیا ہوئی. آپ کی یہ ساری تعریفیں یہیں رہ جائیں گی, میری یہ ساری گاڑیاں یہیں رہ جائیں گی. میری قبر تک میں کوئی نہیں جائے گا سوائے میرے جسم کے. روح تک بھی نہیں جائے گی. روح بھی اللہ کے حکم سے ہی آئے گی. تو جب سب کچھ رب کا ہے تو پھر ہمیں بھی روی کا ہونا ہے. ہم بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. بریک لیتے ہیں.